کو اس روایت سے سمجھیے۔ تفسیر عزیزی میں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شب قدر کا شان نزول اس طرح بیان فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور سابقہ امتوں کے احوال ملاحظہ کر رہے تھے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سابقہ جو انبیاء گزرے، اللہ نے ان کو جو امتیں عطا کی ان کی حالت کیا تھی۔ امت کے حالات کو دیکھتے دیکھتے میرے آقا علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے۔ کس بات پر رنجیدہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے؟ اتنے غمزدہ ہو گئے کہ مبارک آنکھوں سے آنسو باہر تشریف لے آئے۔ کس بات پر رنجیدہ ہوئے؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے جب پچھلی امتوں کی احوال کو دیکھا تو ایک بات یہ جانی کہ پچھلی امت کی عمریں بڑی تھی اور میری امت کی عمر چھوٹی ہے۔ ان کی عمریں 1000 سال اور ہماری عمر کچھ بھی نہیں پتہ۔ بچپن میں بھی انتقال، جوانی میں زیادہ انتقال اور بڑھاپے میں بھی انتقال، زیادہ 100 سال۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 کے بیچ ہے، 60 سے 70 کے بیچ میں انتقال۔ یہ ملاحظہ فرمایا سابقہ امتوں کی عمریں بہت لمبی طویل، ہزاروں سال، 1500 سال، 2000 سال، اور میری امت کی عمر 100 سال، وہ زیادہ یہ کم۔ اب یہ سوچا کہ اس طرح تو پھر وہ امتیں میری امت میں عبادت سے بڑھ گئیں۔ مثال کے طور پر میری امت عبادت کرے گی 100 سال اور وہ امت عبادت کرے گی 1000 سال، 1000 سال والے کو 100 سال کے مقابلے میں ظاہری بات ہے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ سوچ کر میرے آقا علیہ السلام رنجیدہ ہوئے۔ جب سرکار غمزدہ ہوئے تو اللہ کریم نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جبریل فوراً جا میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کر اور سورہ قدر حضور کی بارگاہ میں پیش کر۔ جبریل امین علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمزدہ نہ ہوں، یہ سورہ قدر اللہ نے آپ پر نازل فرمائی، اب جلدی سے یہ سورہ قدر اپنے صحابہ کو سنا کر خوشخبری سنا دیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع فرمایا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو سابقہ امتوں میں ایک بزرگ کا واقعہ سنایا۔ ارشاد فرمایا کہ سابقہ امتوں میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت ہی کمال کے اللہ کے ولی تھے، ہزاروں سال اللہ نے ان کو عمر عطا کی۔ ان کی 83 سال ان کی زندگی کے ایسے گزرے جو اللہ کی عبادت سے بھرے ہوئے تھے۔ 1000 ماہ خالصتاً اللہ کی عبادت کو گزارے، اور عبادت کا طریقہ کیا تھا؟ 1000 مہینے تک یعنی 83 سال تک دن میں روزہ رکھتے اور رات کو پوری رات قیام میں اللہ کی عبادت کرتے۔ ہم سے 1 مہینہ روزہ نہیں رکھا جاتا، انہوں نے 83 سال مسلسل روزے رکھے، دن میں روزہ رات کو قیام، اور کیا کرتے؟ سوتے نہیں، روزہ رکھ کر پھر جہاد کرتے، کفار کے ساتھ جا کے لڑتے، اور جس جنگ میں آپ تشریف لے جاتے تو اللہ نے آپ کو کمال یہ عطا کیا تھا کہ اس روزے نمازوں کی برکت سے، اللہ کی عبادت کی برکت سے جس جنگ میں آپ جاتے اللہ آپ کے صدقے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح کی دولت سے مالا مال فرماتا۔ یہ دیکھ کر کفار کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا، کہا کہ یہ بہت ہی بہادر ہے، ہر جنگ میں آتا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ روزہ بھی ہوتا ہے، تو روزے میں تو کمزوری ہونی چاہیے مگر اس کے اندر طاقت اور بڑھ جاتی ہے، اور سنا ہے کہ رات کو یہ عبادت بھی کرتا ہے۔ اب عبادت بھی پوری رات کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، آرام بھی نہیں کر رہا، اور پھر جہاد میں آ کر لڑتا ہے اور پھر فتح بھی لے جاتا ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو اس کو سب سے پہلے شہید کرنا چاہیے، یہ اگر شہید ہو جائے گا تو مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، ان کو ہرانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ میٹنگ کی، طے یہ پایا کہ سب سے پہلے اب ان کو ٹارگٹ بنا، ان کو شہید کریں۔ کیسے کرنا چاہیے؟ ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی۔ ایک نے کہا کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا مال کا بہت لالچی ہے، اور یہ حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے
مال کی لالچ مسلمان کے اندر ہوتی ہے، اور کچھ بدحواس مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑا سا مال لے کر اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، اپنی غیرت کا جنازہ نکال دیتے ہیں، کیوں؟ تھوڑے سے مال کے پیچھے۔ المختصر کہا یہ مال کا لالچی ہے، مال کے ذریعے ہم اسے پھنسا سکتے ہیں۔ اس کی زوجہ کو انہوں نے بلایا، اس سے بات چیت کی کہ تم نے اپنے شوہر کو جب یہ رات کو سوئے تو اسے زنجیروں سے باندھ دو اور صبح ہمارے حوالے کر دو۔ ابتداءً تو اس نے منع کیا، نہیں وہ میرا شوہر ہے، سرتاج ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن انہوں نے جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں دی تو وہ اڑ گئی، نہیں جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں شوہر کا دفاع کروں گی۔ لیکن جب مال آگے پھینکا تو اب بے بس ہو گئی۔ جو جان دینے والے تھی مال کو دیکھ کر اب اپنے شوہر کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا سونے، ہیرے، جواہر، چاندیاں جو مانگو گی دیں گے، دنیا میں اتنا مال دیں گے کہ تمہیں کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ساری زندگی بیٹھ کر آرام سے کھا سکتی ہے۔ مال کے انبار لگا دیے۔ بیوی ان کی باتوں میں آ گئی، مال کی ہوس میں پھنس گئی، مال لیا، اپنے گھر چلی گئی۔ سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگ سے واپس آئے، اللہ کریم نے آپ کو فتح عطا فرمائے۔ رات کو جب سوئے تو تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی تھی، تو رات کو تھوڑی دیر آرام کرتے تھے تاکہ پھر اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو تھوڑی دیر آرام کرتے تو نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا تھا۔ ظاہری بات ہے سارا دن کا روزہ بھی ہو، پھر رات کو جاگ کر عبادت بھی ہو، اور پھر جہاد بھی روزے کی حالت میں کر رہا ہوں، تو جب واپس آتے اور آرام کرتے تو نیند کا غلبہ ہوتا تھا۔ ایک دن سوئے تو بیوی نے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کو اچھی طرح زنجیروں سے باندھ دیا۔ لیکن آپ کے بارے میں علماء نے لکھا یہ واقعہ میرے آقا اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ شاید فرمایا صحابہ وہ اتنے کمال کے شخصیت تھے، اللہ نے وہ بظاہر کمزور لگتے تھے لیکن اللہ نے اتنا کمال دیا تھا، اور کمال کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اتنی طاقت تھی کہ اگر ان کے سامنے لوہے کی زنجیریں کچھ بھی آ جاتا، خالی ہاتھ رکھتے تھے، ان کے سامنے مضبوط ترین لوہا بھی ٹکڑے ہو کر ان کے قدموں میں گر جاتا تھا۔ جب بیوی نے باندھا اور آپ صبح اٹھے دیکھا کہ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، تو اپنے ہاتھوں کو تھوڑی سی حرکت دی تو وہ لوہے کی زنجیریں خود بخود چورا چورا ہو کر زمین پر گر گئے۔ پاؤں کو تھوڑی سی حرکت دی تو لوہے کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ کر شکار ہو کر زمین پر جا پڑی۔ بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، یہ ہوتی ہے ولی کی طاقت، لہذا ولی سے مت ٹکرائیے۔ ولی کو جو اللہ کمال دیتا ہے وہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ہمیں کوئی باندھ دے تو ہم چھڑا ہی نہیں سکتے، مگر ولی کی یہ طاقت ہوتی ہے۔ ولی کی طاقت، ولی کی روحانیت ظاہری طور پر نہیں، ولی کے اندر ایسی پاور ہوتی ہے، وہ پاور اللہ کریم خود اولیاء کو عطا کرتا ہے۔ خالی اشارہ کیا تو پاؤں کا اشارہ کیا آپ نے تو وہ مضبوط زنجیریں بھی ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو کر زمین پر جا پڑی۔ تو آپ نے کہا مجھے کس نے باندھا؟ بیوی نے کہا میں نے باندھا۔ کہا کیوں باندھا؟ کہا میں آپ کی طاقت آزما رہی تھی۔ عورت کے اندر مکر تو ویسے ہی ہے کہ اگر یہ کسی معاملے میں پھنس جائے تو پھر ایسی مکر بازیاں کرتی ہیں کہ سامنے والے کو یقین دلاتی ہے کہ میں اپنی بات میں سچی ہوں، چاہے وہ 100% اپنی بات میں جھوٹی ہو۔ کہا میں آپ کی طاقت آزما رہی تھی، میں نے سنا ہے آپ بہت بڑے بہادر ہیں، بہت طاقتور ہیں، جہاں جاتے ہیں تو آپ کی کوئی چیز مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، آپ اکیلے ہزاروں پر بھاری ہوتے ہیں، اللہ آپ کو فتح عطا کرتا ہے۔ تو میں نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں آپ کتنے طاقتور ہیں، تو آپ کو آزمانے کے لیے باندھ دیا۔ آپ نے اس بات کو رفع دفع کر دیا۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر بیوی رات کو سوئی، وہی مال کی لالچ، مال کی ہوس سامنے تھی، آپ سوئے تو پھر اس نے آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ آپ جب صبح بیدار ہوئے تو پھر اپنے آپ کو جکڑا ہوا پایا، تو پھر آپ نے وہی پہلے کی طرح ہاتھوں کو حرکت دی تو ساری زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی، پاؤں کو تھوڑی سی حرکت دی تو زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ آپ نے فرمایا کس نے باندھا؟ کہا میں نے۔ کہا طاقت تو آزما چکی تھی، اب کیوں باندھا؟ پھر بیوی نے مکر کیا، کہا پہلے آپ کو ہلکا باندھا تھا، اب زیادہ سخت باندھا اور مضبوط باندھا تاکہ آپ کی طاقت کو آزماؤں کہ آپ کتنے بہادر ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب راز اپنی بیوی پر ظاہر کر دیا۔ مرد کو چاہیے کہ ساری زندگی اپنے خاص راز زوجہ کو بھی نہ بتائے، کیونکہ عورت کے اندر مکر یہ اس کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے، وہ جب چاہے گی اس کو استعمال کر سکے گی، جب چاہے گی۔ لیکن ہر عورت نہیں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں تو ہزاروں مردوں سے بھی افضل والا ہوتی ہیں،
جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج، میرے آقا کی ازواج مطہرات، اہل بیت کرام، پنجتن پاک، ان کی شان براء البراء ہے۔ بات مکر کی بات انسان سوچ ہی نہیں سکتا، بات کیا کرے۔ بہرحال عام جنرل بات ہو رہی ہے، عام عورت کے سامنے شوہر کو چاہیے راز، ایسا راز بیان نہ کرے کہ جس کو وہ چھپانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا راز اگر بیان ہو گیا تو پھر ظاہر ہو جائے گا۔ آپ نے اپنا راز اپنی زوجہ کے سامنے بیان کر دیا، کہا مجھے دنیا کی کتنی ہی طاقتور چیزوں سے باندھا جائے لیکن کوئی چیز مجھے جکڑ نہیں سکتی سوائے میرے سر کے بال۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، آپ کے سر کے بال 8 بال ایسے تھے جن کی لمبائی سر سے لے کر پاؤں تک تھی۔ فرمایا اگر ان 8 بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو میں چھڑا نہیں سکتا۔ بال میں کتنی طاقت ہوتی ہے، آرام سے انسان ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر فرمایا 8 بالوں سے اگر مجھے باندھ دو تو میں چھڑا نہیں سکتا، اور پورے جسم کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دو، تھوڑی سی حرکت کروں گا ساری زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ اب بے وفا بیوی مکار، وہ دنیا کی لالچ میں پہلے آ چکی تھی، شوہر کو کھونا چاہتی تھی، تو آپ کی بات سمجھ گئی۔ کچھ دن گزرے، آپ جہاد میں گئے، واپس آئے، نیند کا غلبہ طاری ہوا، رات کو سوئے تو اب اس نے انہی 8 بالوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا۔ جب صبح اٹھے تو اپنے آپ کو بندھا ہوا پایا، اب زور لگایا، اب نہیں کھلی۔ اب پاؤں میں حرکت کی تو پاؤں بھی نہیں چھڑا سکے، کیونکہ راز ظاہر کر چکے تھے اور بیوی نے راز فاش کر دیا۔ اب جب دیکھا، زوجہ نے دیکھا کہ ابھی اپنے آپ کو نہیں چھڑا پا رہے تو فوراً کفار کی طرف گئی، انہیں بلا کر لائے، وہ آئے، آپ کو اٹھایا، باہر لے کر گئے اور ایک درخت کے ساتھ باندھا، آپ پر تشدد کیا۔ ولی کی جب کوئی توہین کرتا ہے نا تو آخرت میں تو تباہ و برباد ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوتا ہے۔ لہذا ولی سے مسلمان کو کبھی بھی ٹکر نہیں لینی چاہیے، شرط یہ کہ وہ ولی کامل ہو۔ اب یہ بھی ولی تھا اور سابقہ امتوں کا ولی تھا، درخت سے باندھا۔ اب انہوں نے کہا اس نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے، ہمارے ہزاروں جوانوں کو اس نے قتل کیا ہے، کتنا مال کا نقصان پہنچایا ہے، لہذا ہم اسے اچانک تلوار کے وار سے نہیں، اس کے جسم کو کاٹ کاٹ کر اس کو تکلیف دیں گے۔ تو انہوں نے پہلے آپ کے کان کاٹے، لیکن آپ روئے نہیں، چیخے نہیں، چلائے نہیں، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ جب تک تو نے دیے تھے میں نے استعمال کیا، اب تیری امانت ہے، تو لینا چاہتا ہے تب بھی تیرا شکر۔ یہ ہے انسانیت اصل، یہ ہے اللہ کی سچی محبت۔ ناک کاٹا پھر بھی رب کا شکر ادا کیا، ہونٹ کاٹے رب کا شکر ادا کیا، یہاں تک کہ آنکھوں میں سلاخیں گھسیڑ کر دونوں آنکھیں باہر نکال لی، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ کے جسم کو کاٹنا چاہتے تھے، جب ناک کٹ گیا، ہاتھ کٹنے والے تھے، زبان کٹ گئی، ہونٹ کٹ گئے، کان کٹ گئے، آنکھیں باہر آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کا غضب جوش پر آیا۔ ولی کو جب زمین پہ تکلیف دی جائے تو پھر اللہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر ولی سے دشمنی کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ جس سے اعلان جنگ کرے گا آپ بتائیں اسے کون بچائے گا؟ اور یہاں پر یہ ہوا جب انہوں نے اس ولی کی بے عزتی کی، توہین کی، اگر وہ سر تن سے جدا کرتے شاید بچ جاتے، مگر کان کاٹنا، ہاتھ کاٹنا، پاؤں کاٹنا، زبان کاٹنا، ہونٹ کاٹنا، ناک کاٹنا، آنکھیں نکال لینا، یہ ولی کی توہین کی جا رہی تھی، اور اللہ کریم کی رحمت سے ولی کی توہین نہیں دیکھی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب جوش پر آیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹی اور وہ سارے کے سارے کفار زندہ زمین میں دس گئے۔ جب بی بی نے یہ منظر دیکھا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو شہید کرنے آئے تھے مگر خود ہلاک ہو گئے، تو آپ تو شہید ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، مگر ان کفار میں ایک بھی نہیں بچا، زمین پھٹی اور سب کو اندر لے لیا۔ اللہ کے غضب سے بندے کو ڈرنا چاہیے۔ بی بی دوڑی کہ شاید میں بچ جاؤں گی، جب وہ وہاں سے بھاگی تو آسمان سے ایک بجلی اس بیوی پر گری اور وہ بھی جل کر خاک ہو گئی۔ سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت تو ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ صحابہ کے سامنے بیان کیا تو اب صحابہ بھی زاروں قطار رونے لگ گئے، صحابہ بھی رنجیدہ ہو گئے، صحابہ بھی غمزدہ ہو گئے۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امتیں ہم سے بڑھ گئی، ان کا ثواب ہم سے زیادہ، ان کی عمریں ہم سے زیادہ، ان کی عبادت ہم سے زیادہ، تو ان کا اجر و ثواب بھی ہم سے زیادہ، اور وہ اللہ کے جو قرب وہ پائیں گے ہم تو نہیں پا سکیں گے۔ جب صحابہ کو غمزدہ دیکھا تو میرے آقا بھی پھر غمزدہ ہو گئے، پھر رنجیدہ ہو گئے۔
تو اللہ کریم نے جب اپنے محبوب کو رنجیدہ دیکھا، محبوب کے صحابہ کو رنجیدہ دیکھا، تو جبریل سے کہا اب فوراً جا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں سورہ قدر پیش کر۔ آپ آئے، اللہ کا سلام پیش کیا، سورہ قدر سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، عرض کیا یا رسول اللہ اب امت کو سنا دیجئے۔ میرے آقا نے سورہ قدر اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی اور فرمایا صحابہ سنو، اس سورہ قدر یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ اگر آپ کا امتی شب قدر میں میری عبادت کرے گا اور رات کو جاگ کر پوری رات قیام کر کے اس مبارک رات میں عبادت میں گزارے گا اور دن میں روزہ رکھے گا تو میں آپ کے اس امتی کو سیدنا شمون رحمت اللہ تعالی علیہ کی 83 سالہ اس مبارک زندگی سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب عطا کروں گا۔ انہوں کو میں نے 1000 سال کی زندگی دی، انہوں نے دن میں روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، ان کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف اور آپ کے امتی کی شب قدر کی عبادت ایک طرف ہے۔ اگر آپ کا امتی شب قدر کو پا کر اس کو اللہ کی عبادت میں گزار دے گا تو فرمایا میں سیدنا شمون رحمت اللہ تعالی علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ کر آپ کے اس امتی کو اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔